اپنی مرضی سے آدھی رات کے بعد بٹھایا کرو، اپنی مرضی سے تقریر کروایا کرو، مولوی کو جینے کا حق ہی کوئی نہیں۔ ہمارے تو بچے ہیں ہی نہیں، نہ پاگ نہ پگہیا ہے۔ سن لیں ذرا، توجہ ہے۔ کربلا میں کتنے دن کی پیاس تھی؟ زور سے، پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ کتنے دن کی پیاس تھی؟ اور پیاس بھی آسان نہیں تھی۔ 3 دن کی پیاس کی شدت کا عالم یہ تھا، یہ عالم 3 دن کی پیاس کی شدت کا تھا کہ سارے شہید ہو گئے۔ جب سارے شہید ہو گئے، میرا امام خیمے میں بیٹھا ہے، حسین کی سکینہ آ گئی، کہتی بابا ابھی اصغر کے پاس سے آ رہی ہوں، بابا مجھ سے اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی، کیا کروں؟ سارے خیموں میں گئی ہوں، پانی ہے؟ میرے حسین نے بھی کہہ دیا نہیں ہے۔ پلٹ گئی خیمے کی طرف، پھر کہا پانی کہاں ملے گا؟ سیدہ زینب نے کہا جاؤ عباس کے خیمے میں چلی جاؤ۔ عباس وہ شیر ہے جس کے دروازے سے آج تک کوئی خالی نہیں پلٹا ہے۔ حضرت سکینہ پیالہ لے کر کے آئیں، چچا پانی چاہیے۔ غازی عباس نے حضرت سکینہ کو پاس بلایا، بیٹی سکینہ 3 دن ہو گئے میری بیٹی نے پانی نہیں مانگا، آج اچانک پانی کی یاد کیسے آ گئی؟ کہتی ہیں چچا میری پیاس کی بات ہوتی تو میں پانی نہ مانگتی، اب مجھ سے بھائی کا سوکھا گلا نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کربلا کی 3 دن کی پیاس دیکھ کے رونے والوں، آج فلسطین میں 30 دن نہیں، مہینے نہیں، سالوں بیت گئے ہیں، کربلا کی طرح فلسطین پیاسا ہے، لیکن آج بھی میری قوم کا نوجوان اپنی پیاس اسرائیل کے بکنے والے پروڈکٹ سے بجھا رہا ہے۔ پانی ان کی کمپنی کا پی رہے ہو، کولڈ ڈرنک ان کی پی رہے ہو، اگر کولڈ ڈرنک نہیں پیو گے تو مرو گے نہیں، اگر پیو گے تو اس لیے مارے جاؤ گے کہ جو فلسطین میں پیاسوں کا خون بہاتے رہے، تم ان کی چیزیں خرید کر کے موج کرتے رہے۔ کم سے کم کچھ نہ کر سکو تو اتنا تو کر جانا کہ فلسطین کی محبت میں اسرائیل کے ایک پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو۔ اور جو یہ کہتے ہیں اب تو بک گئی ہے، خرید لی گئی ہے، دکان میں آ گئی ہے، اب کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں سنیں، پینے والے خریدنا بند کر دیں، دکان والے لانا بند کر دیں گے۔ کریں گے بائیکاٹ ان کا؟ کریں گے بائیکاٹ؟ بولو انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ یہ جتنے پروڈکٹ ہیں آپ سرچ کریں، گوگل سے میپ سے لے لیں تصویر، پیاسے مر جانا، لیکن اسرائیل کے بنائے ہوئے پانی کو لہو سے بدتر سمجھنا، ان کے بنائے ہوئے پروڈکٹ کو شراب سے بدتر سمجھنا، اس لیے کہ شراب پیو گے تو صرف تیرا پسینہ بہے گا، اور اگر تم ان کی بنائے ہوئے پروڈکٹ پیو گے تو اس کی وجہ سے فلسطین کے بے گناہوں کا لہو بہے گا۔ آج بھی پیاس ہے فلسطین کے اندر، آج دنیا رو رہی ہے فلسطین کو دیکھ کر کے۔ ذرا دیکھ تو صحیح کربلا کی پیاس کا عالم کیا تھا۔ کربلا کی پیاس کا عالم یہ ہے، بھتیجی نے کہا ہے چچا آج اصغر نے بات کرنا بند کر دیا ہے، میں گئی اس نے چہرہ پھیر لیا تھا، چچا پانی چاہیے۔ غازی عباس کہتے ہیں بیٹی پانی تو میں لے آتا لیکن تیرے بابا جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اس وقت حضرت سکینہ نے کہا تھا چچا اگر اجازت دلا دوں تو، کہا پھر کربلا کے میدان میں دشمنوں کی صفیں چیر دینا یہ عباس کا کام ہے، جا کر کے اجازت لے لے۔ کہا پھر ٹھیک ہے کیسے؟ کہا میں جا رہا ہوں، پیچھے سے تم آ جانا۔ غازی عباس حسین کے خیمے میں آئے، آ کے کہتے غازی کہتے چچا کہتے بھائی مجھے میدان کربلا جانے کی اجازت دے۔ آپ نے کہا تھا سن تو میری قوم کا غازی ہے، میری جماعت کا غازی ہے، میری جماعت کا علمبردار ہے، تو چلا گیا تو عالم کون سنبھالے گا؟ تب غازی عباس نے کہا تھا کس فوج کی بات کرتے ہو جس میں اکبر نہ رکھا، جس میں قاسم نہ رکھے، جس
جس میں اون محمد نہ رکھے، اب مجھے بھی جانے کی اجازت دے دے، اب میں بھی نہیں رہنا چاہتا۔ کہا نہیں، تیرے جانے سے میری فوج کمزور پڑ جائے گی، تجھ سے میری کمر کی طاقت ہے۔ اتنے میں حضرت سکینہ آ جاتی ہے، کہتی چچا جلدی کیجئے، پانی لا دیجئے۔ جیسے سکینہ نے اتنا کہا ہے، حضرت عباس نے مڑ کے آقا حسین کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، بتا آقا اب تیری کیا مرضی ہے؟ تو کہتا کہ نہ جا، تیری سکینہ کہتی ہے جا۔ سکینہ وہ ہے جس کی کبھی تو نے نہیں ٹالی ہے، میں کیا کروں؟ غازی عباس نے دیکھا ہے، حسین کہتے ہیں عباس جو سکینہ کہتی ہے وہ کر دیا جائے، جاؤ اس کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ غازی عباس بیٹھے ہیں سواری پہ، مختصر انداز میں سنیے، میں کربلا کی پیاس بتا رہا ہوں کہ جلدی سے بیٹھے سواری پہ۔ حسین نے کہا تھا عباس تلوار کدھر لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا دشمنوں کی صف ہے، ان سے پانی چھین کے لانا ہے۔ کہا نہیں، یہ تلوار نیام میں ڈال لو۔ کہا کیوں؟ کہ تاکہ قیامت تک کوئی اگر مورخ یہ لکھے کہ علی کے بیٹے پانی لینے گئے تھے تو کوئی یہ نہ لکھے کہ تلوار چلا کر کے پانی لائے تھے، بلکہ یہ لکھا جائے وہ پانی کے لیے نہیں لڑے تھے، وہ مصطفیٰ کی امت کو بچانے کے لیے کربلا میں لڑے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ غازی عباس نے تلوار نیام میں ڈالی، اور جب علی کا شیر چلا، جانتے ہو امام علی مقام نے آواز دی، ام رباب شہربانو زینب تم پوچھتی تھی کہ علی گھوڑے پہ بیٹھ کے کیسے لگتے تھے؟ کہا آؤ ذرا خیمے کے دروازے پہ دیکھو، میرا عباس گھوڑے پہ بیٹھ گیا ہے، جیسا میرا غازی لگ رہا ہے ویسی میرا علی لگا کرتا تھا۔ غازی عباس بیٹھے گھوڑے پہ اور نہر فرات کی طرف گھوڑا دوڑا دیا، بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو گئے۔ علی کے شیر سے لڑنا آسان نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، سیدھا گھوڑا جا کر نہر فرات میں ڈالا۔ لیکن سلام ہے علی کے در پہ پلنے والے جانوروں کی محبت کو۔ آپ نے سوچا میرے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، آپ نے اشارہ کیا پی، اس نے پانی نہیں پیا۔ قد لمبا تھا غازی عباس کا، لمبے چوڑے تھے، آپ نے گردن جھکا کے پیر گھوڑے کے سر پہ رکھ کے دبا دیا، کہا اب تو پی لے۔ گویا گھوڑے نے سر اٹھایا اور خیمے کی طرف موڑ کے دکھا دیا، گویا وہ گھوڑا بھی کہہ رہا تھا میری پیاس تیری سکینہ سے زیادہ نہیں ہے، میری پیاس تیری سکینہ سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ دیکھ خیمے کے دروازے پہ سکینہ پانی کا پیالہ لیے کھڑی ہے، غازی عباس نے چلو میں پانی لیا ہے، پینا چاہتے تھے، سکینہ کا خیال آیا پھینک دیا، مشکیزہ بھرا لے کے چلے۔ اب پورے لشکر میں کھلبلی مچ گئی، حسین کے خیمے میں پانی جا رہا ہے، پانی جا رہا ہے۔ ابن زیاد کے حکم محکوم لشکر نے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دی ہے کہ دیکھو تو سکی یہ کیا ہو رہا ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا خبردار، حسین کے خیمے میں پانی نہیں جانا چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہ ایک اکبر کو شہید کرنے میں ہتھے چھوٹ گئے تھے، اگر پانی خیمے میں چلا گیا ہے تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے، جو کوئی علی کے بیٹے حسین کا مقابلہ کر لے۔ کہا کچھ بھی ہو جائے اس پانی کو روکنا ہوگا۔ پانی کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، ادھر سکینہ پیالہ لے کے کھڑی ہے، ادھر عباس نے طاقت لگا دی ہے۔ اب جو تلوار چل رہی ہے، جدھر غازی منہ کر دیتے ہیں، خدا کی قسم صفے کی صفے پلٹ جا رہی ہے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے علی کے بیٹے کی تلوار کا مقابلہ کر سکے، سر گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں۔ یزیدی لشکر میں کھلبلی ہے، ایک تلوار کو سینکڑوں نہیں 22,000 کا لشکر نہیں روک پا رہا ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا روکو، سب نے کہا نہیں روکا جا سکتا ہے، علی کا شیر ہے، جدھر منہ کر دیتا ہے ادھر زندگیوں کو لاشوں میں بدل دیتا ہے، اس کی تلوار کو روکنا مشکل نہیں ناممکن ہے۔ کہا پھر ایک کام کیا جائے۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا دھوکے سے اس پہ وار کرو۔ کہا کیسے؟ کہا کچھ لوگ آگے سے الجھا دو، باقی پیچھے سے آ کے وار کرے۔ غازی عباس کو سامنے سے الجھایا گیا، ایک کتے نے آ کر کے اس بازو پہ مارا تلوار کا وار، جس کندھے پہ مشکیزہ رکھا تھا بازو کٹا، آپ نے بائیں کندھے سے اٹھا کر دائیں سے اٹھایا، بائیں پہ لے لیا، تلوار بھی بائیں ہاتھ میں آ گئی ہے، اسی ہاتھ پہ بازو پہ تلوار کا زور بھی ہے، اسی پہ مشکیزہ بھی ہے۔ پھر ایک ظالم نے آگے بڑھ کے وہ بازو بھی کاٹ دیا۔ اب علی کے شیر نے مشکیزے کو
ہاتھوں میں دبا لیا کہ تاریخ گواہ ہے سامنے سکینہ پیالہ لے کے کھڑی ہے، کہہ لگی تھی چچا جلدی آ جا۔ عباس چاہتے تھے گھوڑے کو اڑا دے تاکہ سکینہ کو جا کے پانی پیش کر دے۔ اللہ اکبر، جب آپ نے کوشش کی یزیدیوں نے سوچا اب بھی نہیں روکا جا سکتا، ایسا کرو اس کے مشکیزے کا پانی گرا دو۔ پھر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اب مشکیزے کو غازی عباس بچا رہے ہیں، اگر تیر آ رہا ہے آپ یوں کمر گھما دیتے ہیں تاکہ جو تیر مشکیزے میں لگنے والا ہے وہ عباس کے بدن پہ لگے، لیکن سکینہ کے مشکیزے تک نہ آنے پائے۔ ایک ایک تیر کو سنبھالا گیا کہ آخر میں ایک تیر ایسا آیا جو مشکیزے کے آر پار ہو جاتا ہے۔ جب تیر مشکیزے کے آر پار ہوا ہے اب غازی عباس کی ہمت ٹوٹی ہے۔ ادھر سکینہ نے پیالہ چھوڑ دیا کہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے چچا جلدی آ جا، جلدی آ جا، پانی نہیں لاتا تو مت آ، چچا تو واپس آ جا۔ اللہ اکبر، اگلے لمحہ گزرا ہے، ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ نیزے کا وار سینے کے پار ہوا، غازی عباس زمین پہ آئے ہیں۔ حضرت سکینہ نے جا کے حضرت اصغر کے چولہے کو جھلایا اور جا کے کہا تھا اصغر دعا کر میرا چچا واپس آ جائے۔ غازی عباس نیچے آئے، آ کے کہتے ہیں ادرکنی یا حسین، حسین آؤ مجھے سنبھالو، آؤ بھائیوں کے خلاف مقدمے کرنے والوں، بھائیوں کو جیل میں ڈالنے والوں، دیکھ بھائی کیا ہوتا ہے۔ جب غازی عباس نے کہا تھا حسین آؤ مجھے سنبھالو، میرے امام نے کمر پہ ہاتھ رکھا اور کہا تھا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، آج میرا غازی چلا گیا ہے، کمر پہ ہاتھ رکھ کے میرا حسین آیا ہے کربلا میں۔ تاریخ کا باب پلٹ کے دیکھ لو، اکبر گئے کمر نہیں پکڑی ہے حسین نے، قاسم گئے کمر نہیں پکڑی ہے، پانچوں کی لاشیں اٹھا کے لائے ہیں، کمر پہ ہاتھ نہیں آیا ہے، لیکن جب بھائی کی آواز آئی ہے حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیا ہے۔ آئے ہیں میدان کربلا میں، عباس عباس کہاں ہو؟ تاریخ گواہ ہے حسین تلاش کر رہے ہیں، پہلا بازو دیکھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس بازو کو اٹھایا، دوسرے بازو کو اٹھایا، کہاں وہ عباس؟ ایک ڈھیر سے آواز آئی حسین میں یہاں ہوں، یہاں آ جائیے۔ اللہ اکبر، میرا امام بڑھا ہے، جا کر کے اپنے عباس بھائی کے سر کو گود میں رکھا ہے، کہتے بتا خیریت تو ہے کہ نہیں؟ غازی عباس کہتے حسین کا مہربانی کیجئے گا، میری ایک آنکھ میں تیر لگ گیا ہے، دوسری میں خون بھر گیا ہے، میری تمنا ہے آقا جاتے جاتے آخری بار تجھے دیکھ کے چلا جاؤ۔ یہ ہوتے ہیں رشتے گھروں کے، ایسے لہو کے رشتے ہوتے ہیں کہ اگر میرے لہو آنکھ میں لہو نہ ہوتا، خون نہ ہوتا، یہ تکلیف نہ دیتا۔ میرے امام نے نانا کی چادر کے کونے سے غازی عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا ہے، غازی عباس نے آنکھ کھولی ہے، حسین کا چہرہ دیکھ کے کہا تھا حسین مجھے بھی خیمہ لے کر کے جاؤ گے؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے خیمہ نہ لے کر کے جانا۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں آیا تھا سکینہ نے وعدہ کیا تھا، چچا وعدہ کر آئے گا تو پانی لے کے آئے گا۔ کہا جب لے کے جاؤ گے سکینہ پوچھے گی کیا بتاؤں گا، زینب کو کیا جواب دو گے؟ تاریخ گواہ ہے میرے امام نے کہا تھا غازی ایسی بات نہ کر، سب تیری شہادت کا معراج، شہادت کی معراج دیکھنا چاہتے ہیں، سب کو تمنا ہے کہ شہادت کا دولہا بنتے تجھے دیکھیں۔ اللہ اکبر، غازی عباس نے کہا تھا حسین ذرا وعدہ تو کر، اگر میرا انتقال ہو جائے اور ضرورت پڑے تم قیامت کے دن مولا علی کے سامنے اتنا کہہ دینا غازی وہ ہے جس نے آخری سانس تک حسین کے ساتھ وفا نبھا کے دکھائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خلد جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے کہہ رہا تھا فاطمہ کا لال، نیزے پہ چڑھ کے کہہ رہا تھا فاطمہ کا لال، یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا، یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا۔ ایک شہادت یہ ہوئی کربلا میں، 3 دن کی پیاس تھی، لیکن 18 ذی الحجہ کو جو حضرت عثمان غنی کی پیاس تھی نا، وہ 3 دن کی نہیں، 40 دن کی پیاس تھی۔ کتنے دن کی؟ 40 دن کی پیاس تھی۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی پہ پانی بند رہا۔ آپ امیر المومنین ہیں، حاکم وقت ہیں، بادشاہ مسلمین ہیں، لیکن آپ کا محاصرہ کیا بلوائیوں نے، بلوائیوں نے محاصرہ کیا، 40 دن تک پانی بند رہا۔ اور جانتے ہو 40 دن تک پانی بند رہا۔ آپ نے کہا مسلمانوں نے امیر المومنین اجازت دو تو تمہارے دشمنوں کی چھیچڑے اڑا دے۔ کہا نہیں، یہ میرے محبوب کا شہر ہے،
یہاں خون کا ایک قطرہ نہیں گرنا چاہیے. شہر مصطفیٰ کا اتنا احترام. کہتے ہیں یہاں خون کا قطرہ نہ گرے. 40 دن تک پانی بند رہا. پیاس حد سے بڑی. کھڑکی کھولی. فرمایا علی ہیں؟ کہا نہیں. کہا پھر کون ہے؟ کہا حسین ابن علی ہیں. کہا میری خبر علی تک پہنچا دو کہ مجھے پیاس لگی ہے. حضرت علی نے پانی کے مٹکے بھجوائے. بلوائیوں نے وہ توڑ دیے. ایک گھوٹ پانی حضرت امام حسین تک نہ پہنچا. حضرت عثمان غنی تک نہیں پہنچا. 40 دن کی پیاس ہے. اور جانتے ہو حفاظت کے لیے دروازے پہ علی کے بیٹے کھڑے ہیں. کون؟ ایک بیٹے کو حسن کہا جاتا ہے, دوسرے بیٹے کو حسین کہا جاتا ہے. سوچو تو صحیح. حسین وہ ہے جن کے پہرے دار کو عباس کہا جاتا ہے, جن کے پہرے دار کو عباس علمدار کہا جاتا ہے. اور عثمان وہ ہے جس کے پہرے دار کو شبیر و شبر جنتی جوانوں کا سردار کہا جاتا ہے. 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی شہزادوں کو حضرت علی نے دروازے پہ کھڑا کیا. خبردار کوئی عثمان غنی تک نہیں پہنچنا چاہیے. تو دروازے پہ شہزادے کھڑے تھے. بلوائی دیوار کود کے اندر آئے. ایک کتے نے لوہے کی راڈ کا وار کیا جس سے سر پھٹا. خون قرآن کے پاروں میں گرا. قرآن کے پاروں میں گرا. قرآن کے پاروں میں گرا. تلوار کا وار آپ پہ کیا گیا. جب تلوار کا وار ہوا خون قرآن پہ آیا. آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت کریمہ پہ آپ کا خون گرا اور آپ نے شہادت پائی 18 ذی الحجہ کو. جانتے ہو قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی خندق کے میدان سے ملے گی, کسی کی شہادت کی گواہی بدر غنین سے ملے گی. عثمان وہ گئے جس کی شہادت کی گواہی قرآن کے پارے دیں گے. قرآن جن کی شہادت کی گواہی دے گا. 18 ذی الحجہ کو وہ شہید ہوئے. تو میں کہتا ہوں ان کی شہادت کے جشن کو یہ عید غدیر کہتے ہیں ظالم. ہم سنی ہیں, ہم 18 ذی الحجہ کو عید نہیں منائیں گے. عید وعدہ کریں عید. عید یہ سنیوں کی عید. کس کا طریقہ ہے یہ؟ کس کا طریقہ ہے؟ بڑے ڈر سے بول رہے ہو, کھل کے بولو. رافضیوں کا طریقہ, سنیوں کا نہیں ہے. اور جہاں تک محبت کی بات رہی تو سنیں, حسین ہماری جان تھے, جان ہیں اور جان رہیں گے. ہم وہ خوش نصیب سنی ہیں جو حضور کے وفاداروں سے بھی پیار کرتے ہیں, 4 یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں, ہر ولی سے پیار کرتے ہیں, ساتھ مولا علی سے بھی پیار کرتے ہیں. ہمارے دامن میں کسی کی گستاخی کا داغ, کسی کی گستاخی کا داغ نہیں ہے. ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں, حضور کے گھر کے ایک ایک بچے کا احترام کرتے ہیں. اور کتنا کرتے ہیں جانتے ہو؟ اتنا کرتے ہیں میرے امام نے کہا تھا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سنی نوجوانوں سے گزارش ہے, میری پوری تقریر کا محصل یہ ہے کہ آپسی جھگڑے ختم کریں گے انشاءاللہ. سارے وعدہ کرو انشاءاللہ. اختلافات ختم کریں گے انشاءاللہ. جو روٹے ہوئے ہیں ان کو معاف کریں گے انشاءاللہ. جو کمزور ہیں ان کی مدد کریں گے. بولو, اگر کوئی دعوت نہیں کھلائے گا اس بنیاد پہ جھگڑا کریں گے. رشتہ ہمارا روٹی کے لیے نہیں, مدینے والے کی محبت کے لیے چلے گا. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک دوسرے کو پیار بانٹیے, ایک دوسرے کو محبت کیجئے. یہ غدیر عید نہیں ہے, یہ غدیر عید نہیں ہے, یہ رافضیوں کا طریقہ. ہم سنیوں کا ایمان یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق. پہلا نمبر کس کا؟ صدیق, جن کا عقیدہ وہی بولے, جن کا نام وہ اٹھ لے نکل لے یہاں سے.
اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا علی مبارک ہو. کہا کس بات کی مبارک؟ کہا حضور نے فرمایا کہ جنت کا ٹکٹ علی بانٹیں گے. تو علی کہتے ہیں ابو بکر تمہیں بھی مبارک ہو. کہا مجھے کیوں؟ کہا نبی نے مجھ سے کہا تھا علی ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں میرے ابو بکر کا پیار ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹکٹ اسے ہی ملے گا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوگا. پہلا نمبر کس کا؟ صدیق اکبر کا. صدیق اکبر کا. زور سے بولو یار. صدیق صدیق. دوسرا نمبر کس کا؟ سبحان اللہ حضرت عمر فاروق اعظم کا. تیسرا نمبر عثمان عثمان. یہ کیسا غنی ہے کہ نام آئے غنی ساتھ میں خود آ جاتا ہے. یہ وہ غنی ہے جس نے حضور کے لیے کل کائنات لٹا دی ہے. وقت ہوتا تو بات کرتا, بس اتنا سمجھ لو. تیسرا نمبر عثمان غنی کا, اور چوتھا نمبر مولا مولا. یار حضرت علی کا نام کمزور لے لے تو بڑے بڑے پہلوان کی کمر توڑ دیتا. یہاں تو ساری 6 فٹ کے دکھ رہے ہیں, تو نام اتنی کمزوری سے کیوں لے رہے ہو؟ آواز دور تک جانی چاہیے. مولا مولا. علی کا نمبر ہے. اور علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ شیر. اور ایسا شیر تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور مزے کی بات یہ ہے, مزے کی بات یہ, یہ چھچندر کہہ رہا تینوں نے حق مارا ہے, اور حضرت علی نے تینوں کی بیعت قبول کی ہے. تینوں کی بیعت قبول کی ہے. اور لو جھگڑا ہی ختم کر دوں, ایک روایت بتا دوں, سنیں گے؟ جی 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 ارشاد. سنیں گے بھائی؟ جی ارشاد. 5 منٹ اور. حضور بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا, کہتا یا رسول اللہ اگر مجھے مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر کس سے پوچھوں؟ میرے نبی نے فرمایا کوئی مسئلہ وہ لے کر کے آیا. حضور نے فرمایا پرسوں آ جانا, پرسوں آ جانا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. واپس جانے لگا سن کے. باہر بیٹھے تھے حضرت علی, فرمانے لگے کدھر آئے تھے؟ کہا مسئلہ پوچھنے. کہا کیا کہا؟ کہا پرسوں آنا. تو حضرت علی نے پوچھا جاؤ پوچھ کے آؤ, اگر آپ پرسوں نہ ملیں تو کس سے پوچھوں؟ ہے توجہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. علی جان رہے ہیں اور کچھ پتہ لگا رہے ہیں. کہا جاؤ حضور سے جا کے پوچھو اگر پرسوں میں آپ نہ ملے تو کس سے پوچھوں؟ وہ گئے. کہا حضور اگر آپ نہ ملیں تو پھر کس سے پوچھوں؟ فرمایا پھر ابو بکر سے پوچھ لینا. باہر آئے, کہا کس کا نام لیا؟ کہا ابو بکر سے پوچھ لینا. کہا پھر اگر وہ بھی نہ ہو تو پوچھ کے آؤ. پھر اندر آیا, کہا حضور اگر ابو بکر نہ ملے تو فرمایا پھر میرے عمر کے پاس آ جانا. بولو یار سبحان اللہ. اس پہ بھی سننی نہیں بولے تو پھر آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ سمجھتے رہیے گا. جا کے کہتا حضور نے فرمایا کہ اگر ابو بکر نہ ملے تو عمر سے پوچھنا. کہا جاؤ پوچھو اگر عمر بھی نہ ملے تو. پھر آیا دیہاتی دوڑ کے, حضور اگر عمر نہ ملے تو حضور نے فرمایا اگر عمر نہ ملے تو میرے عثمان سے پوچھ لینا. حضور اندر, علی باہر. حضور اندر آئے. کہا کیا کہا؟ کہا آقا کہہ رہے کہ اگر وہ بھی نہ ملے تو میرے عثمان سے پوچھنا. کہا جاؤ یہ بھی پوچھو جا کر کے اگر عثمان نہ ملے تو پھر کس سے پوچھوں؟ کہا جاؤ پوچھو. اندر سے آبی نے آ کے کہا یا رسول اللہ اگر ابو بکر نہ ملے تو عمر سے پوچھو, عمر نہ ملے تو عثمان سے پوچھو, اگر عثمان نہ ملے تو پھر. آقا کہتے جا جو بار بار تجھے پوچھ بھیج رہا کہ پھر اسی سے آ کے پوچھ لینا. گویا مسئلہ ہی حل ہو گیا.
ابو بکر نے پوچھ لیا آپ کے بعد امت کدھر جائے؟ کہا ابو بکر کی طرف۔ پھر کدھر جائے؟ کہا پھر عمر کی طرف۔ پھر کدھر جانی ہے؟ کہا پھر میرے عثمان کی طرف۔ کہا پھر کدھر آنی ہے؟ کہا پھر پوچھنے والے کی طرف آنی ہے۔ تو وہ جانتے تھے، اور یہ کہنا کہ آقا نے من کنتو مولا کہہ کر کے علی کی خلافت کا اعلان کیا، یہ اعتراض ہے علی کے علم پر اور علی کے انصاف پر، علی کی دیانتداری پر۔ اگر یہ راز تھا تو علی نے بتایا کیوں نہیں تھا؟ سنے، حضرت علی کہتے ہیں جب سے حضور کو غسل دیا گیا، علی پر زمین و آسمان کا سارا علم روشن کر دیا گیا ہے۔ وہ تیرا علی ہوگا جسے پتہ نہیں ہوگا، یہ میرا علی ہے جسے کائنات کا پتہ ہے، اور اتنا پتہ ہے، سن اتنا پتہ ہے۔ ایک وادی سے گزر کے جا رہے ہیں، عمار بن یاسر ساتھ ہیں، پورا جنگل چونٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں یار علی دیکھو تم نے اس دن کہا تھا نا سلونی اما دون العرش، جسے جو پوچھنا ہے علی سے پوچھ لے، حضور کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہو، میں سب بتا دوں گا۔ کہ یہ بتا سکتے ہو اس میں چونٹیاں کتنی ہیں، یہ چونٹیاں کتنی ہیں؟ تو حضرت علی نے مسکرا کے کہا عمار یار اتنی سی بات پوچھ رہے ہو، چونٹیاں کتنی ہیں؟ کہ علی کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے، علی یہ بھی بتا دے گا ان کی تعداد کتنی ہے، اور یہ بھی بتا دے گا ان میں کتنے نر ہیں اور کتنی مادہ ہیں۔ یہ ہے ہمارا علی۔ تو ہم سنی جو ہیں اعلیٰ حضرت کی تحقیق مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے روز فجر بعد ہماری مسجد کے مینار سے آواز آتی ہے ڈال دی قلب میں، زور سے سنی ہو، ڈال دی قلب میں سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اتنا اچھا مجمع، قسم سے 1.5 گھنٹہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہو گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رہے۔ نہیں بھائی تھوڑا سا دھیان رکھیں، میں سنگل کشن کا آدمی ہوں، مجھے کل بھی تقریر کرنی ہے، مجھے 365 دن میں 400 تقریریں لگ بھگ کرنی رہتی ہیں، اور اسی میں کرنی ہے۔ اگر آج سارا مولوی یہیں ختم ہو گیا تو پھر کل والوں کو کیا سنانا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ دعا کریں اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور ہمیں بھی رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، ہے نا؟ بس فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، حضور کی زندگی کو اپنائیے۔ آج اس جلسے کا اتنا فائدہ ہو جانا چاہیے تاکہ آئندہ سال آپ پھر ہمیں بلاؤ اللہ کرے، اور ہم پھر آئیں پوچھیں کیا تبدیلی آئی، تو یہ پتہ چلے کہ گاؤں والوں نے آپس میں لڑنا چھوڑ دیا ہے۔ ملے گا انشاءاللہ یہ؟ اور اگر لڑائی ہو بھی جاتی ہے تو حضرت ہم تھانے نہیں جاتے، کورٹ نہیں جاتے، 4 بھائی بیٹھ کر کے فیصلہ گھر میں کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوگا نا انشاءاللہ؟ اتنی تبدیلی آ جانی چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے محمد کے غلام آج بھی محمد عربی کے نظام کے مطابق چلتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کرسی والے بھی وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ جھگڑے ختم کرو گے؟ مطلب کے لیے لڑانا مت، ورنہ یاد رکھنا لڑنے والوں سے پہلے لڑانے والے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک کپ چائے کے لیے جھگڑا مت کرانا بلکہ صلح کرا دینا۔ فرمایا جو روٹھے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیتا اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، ایک بار خاتون جنت کے نام پہ زور سے پڑھیں، لا الہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔